اور اس حقیقت کا تذکرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے ہے، جبکہ ملون شمر ذیل جوشن کا قبیلہ بنی کلب ہے، اور ان دونوں قبیلوں میں ناموں کی وجہ سے بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ یعنی جناب شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا تعلق بنی کلاب سے ہے، اور ملون شمر ذیل جوشن کا قبیلہ بنی کلب ہے۔ اور بنی کلب عرب کا وہ قبیلہ ہے جو صحراؤں میں بھیڑیں پالا کرتا تھا، بھیڑیں پال کے شہروں میں جا کے فروخت کیا کرتا تھا، جبکہ بنی کلاب ایک سرداری قبیلہ تھا۔ اور تاریخ میں ایک امان نامے کا ذکر آیا ہے جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ ملون شمر ذیل جوشن نے عبید اللہ ابن زیاد سے جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے امان نامہ لیا، اور اس بات کو اس طریقے سے ظاہر کیا کہ شمر ذیل جوشن ملون کا تعلق جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے قبیلے بنی کلاب سے ہے، جو کہ ایک سرداری قبیلہ تھا، جبکہ ملون شمر ذیل جوشن کا تعلق بنی کلب قبیلے سے تھا، جو صحراؤں میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور شہر میں جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ کربلا میں یزید اور یزیدی لشکر کو یہ خوف تھا کہ جناب حضرت عباس علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایسے دلیر فرزند ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام تک رسائی ناممکن ہے۔ بس ملون شمر ذیل جوشن نے ایک بھیانک سازش کی اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کے جناب حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لیا، اور جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ ہماری تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک تعلق داری ہے، یعنی بنی کلب کی بنی کلاب سے، لہٰذا میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے یہ امان نامہ عبید اللہ ابن زیاد سے لکھوا کر لے کر آیا ہوں کہ اگر عباس اور عباس کے بھائی میدان کربلا سے چلے جائیں تو ہم انہیں محفوظ رستہ دیں گے اور ان کی زندگیوں کو امان ہے۔ اور یہ وقت میدان کارزار میں عاشورہ کا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کی بات کا جواب دیں۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے کی زین پہ آئے اور ایک ہی جملہ کہا، تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے لہجے میں آیت قرآن پڑھی۔ یہ آیت قرآن میں ابو لہب کے لیے استعمال ہوئی تھی کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ ابو لہب جس کے بارے میں آج بھی تاریخ مغالطے میں ہے،